بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس سے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد. آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 9واں روزہ افطار ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ اور اس کے مصارف. تو اسلام نے غربا اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیتے ہوئے زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقررہ متعین شرح سے آمدنی کا ایک معقول حصہ امراء سے لے کر ذمہ داروں سے لے کر غرباء میں تقسیم کرنے کا سلسلہ جو ہے ایک عدل سے شروع کر رکھا ہے. آج اسی حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے. تو میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دائیں جانب حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب، اور ہمارے شہر کے معروف قاری قرآن قاری احمد یار صاحب، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد احمد قادری صاحب، اور ہمارے اسکول کے کچھ بچے محمد علی اور علی حسنین، جو کہ نعت گوئی کا ان میں بڑا یہ شوق رکھتے ہیں، اور آج پروگرام جو ہے وہ ہمارا دیکھ کر جو ہے پروگرام میں شمولیت کے لیے دفتر ڈھونڈ کر ادھر پہنچے. تو میں اپنے سبھی مہمانوں کا آج کے پروگرام میں پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے میں آپ سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے. تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری احمد یار صاحب سے درخواست کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب قاری احمد یار صاحب. تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک ننھے طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں عرش معلا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ. میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہہ
دستہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ننھے محمد علی بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور بڑا خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ، مرحبا، سلامت رہیں بیٹے. تو ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے عزیزم محمد احمد قادری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بڑے ہی پیارے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں اور بڑا اچھا کلام جو ہے وہ چن چن کر کلام جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں پی ایس اے ناظرین کے لیے. تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس دنیا سے اے آقا جب کچھ ہمارا ہو، اس دنیا سے اے آقا جب کچھ ہمارا ہو، اس دنیا سے اے آقا جب کچھ ہمارا ہو، اس دنیا سے اے آقا جب کچھ ہمارا ہو، حسرت ہے کہ ہونٹوں پہ بس نام تمہارا ہو، حسرت ہے کہ ہونٹوں پہ، حسرت ہے کہ ہونٹوں پہ بس نام تمہارا ہو. یہ آس لیے چندہ نت فلک پہ آتا ہے، نت فلک پہ آتا ہے کہ سرکار کی انگلی کا ایک اور اشارہ ہو، سرکار کی انگلی کا ایک اور اشارہ ہو. سب نبیوں رسولوں میں
ایمان سے اے لوگو سب نبیوں رسولوں میں ایمان سے اے لوگو کوئی ایک مجھے لا دو جو آپ سا پیارا ہو، کوئی ایک مجھے لا دو، کوئی ایک مجھے لا دو جو آپ سا پیارا ہو۔ اسے آنکھیں نے کیا تکنا جنت کے نظاروں کو، اسے آنکھیں نے کیا تکنا جنت کے نظاروں کو، جس آنکھ کے دامن میں روزے کا نظارہ ہو، جس آنکھ کے دامن میں، جس آنکھ کے دامن میں روزے کا نظارہ ہو، اس نعت کو مدفن میں کہا سن کے نکیروں نے، کہا سن کے نکیروں نے کہ اس نعت کا اے حاکم ہر شعر دوبارہ ہو، اس نعت کا اے حاکم، اس نعت کا اے حاکم ہر شعر دوبارہ ہو، اس دنیا سے اے آقا جب کچھ ہمارا ہو، حسرت ہے کہ ہونٹوں پہ بس نام تمہارا ہو۔ بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ سلامت رہیں جناب، آپ ہمارے علاقہ کا فخر ہیں، ہمارے علاقہ کی شان ہیں۔ تو ناظرین، آج کے موضوع کے مطابق جیسا کہ آپ کو آگاہ کیا جا چکا ہے، آج کا پروگرام تھوڑا لیٹ کیا شروع، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں قادیانیوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کچھ بڑھ رہی ہیں، تو اس سلسلہ میں انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جس میں شریک ہونا پڑا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دور جو ہے یہ بھی ختم نبوت کا دور، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اچھی گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی قادیانیوں کی بیخ کنی کے لیے جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام جس کا ٹاپک ہم نے زکوٰۃ اور اس کے مصارف رکھا ہے، اور ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب سے۔ حضرت صاحب، حکم قرآن پاک میں بھی ہے کہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے اور غریبوں پر لوٹا دی جائے۔ تو اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ریاست ذمہ داری لے، اور اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے مسائل ہی ایسے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ کم ہیں اور لینے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو
اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ میل کچیل ہے، جو حقدار ہے یہ وہی لے، دوسرا بندہ اس کو لینے کی کوشش نہ کرے۔ اب لوگ جو ہیں سفید پوش طبقہ جو ہے، بہت سارے لوگ عوام الناس جو ہے وہ سارے جو ہے نا جی وہ کئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ہمیں ہمارے ناظرین کو زکوٰۃ کے مصارف کے حوالہ سے نصاب پہلے بتائیے گا کہ کتنا نصاب ہے ہونا چاہیے، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں، اور جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ بھی کون کون سے ہونے چاہیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقات، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ احباب گرامی قدر معزز ناظرین سامعین، آج بڑا ایک خوبصورت ٹاپک جو کہ پی ایس اے ڈیجیٹل کے توسط اور تصدق سے میں عرض کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر ہمارا اسلام بھی دین بھی مکمل نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی مختلف صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے کاروبار پہ آتی ہے، زکوٰۃ اگر انسان کے پاس کچھ اکاؤنٹ بیلنس ہے تو اس کے اوپر آتی ہے، یا تیسری صورت زکوٰۃ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، زکوٰۃ اس مال پہ آتی ہے، زیورات پر۔ اس کے بعد پھر آگے زکوٰۃ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کے اندر اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اگر انسان کسان ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو جو فصلوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے اس کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی آگے پھر دو صورتیں ہیں عشر کی، کہ جس طرح ہمارے علاقہ میں، پنجاب کے اس علاقہ میں زمینیں جو کاشت کرتی ہیں لوگ، یہ ایسی زمینیں ہیں کہ جن کو ہم پانی خرید کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے جو ہے وہ جن کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان کے اوپر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ زمینیں جنہیں ہم بارانی زمینیں بولتے ہیں، کہ جو صرف بارشوں کے پانی وغیرہ سے جہاں پہ کھیتیاں پکتی ہیں، تو ان سے پورا عشر ادا کیا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اب چونکہ زکوٰۃ صرف جو ہے وہ مال پہ اور سونے چاندی اور زیورات اور کاروبار پہ، چونکہ ہم نے یہ اس ٹاپک کو زیادہ ڈسکس کرنا ہے، تو اس حوالے سے اگر انسان کے پاس زیورات کی بات کریں تو شریعت مطہرہ کے اندر 7.5 تولے اگر سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، یا 52 تولے اگر چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اس طرح اگر سونا اور چاندی دونوں زیورات ہیں، اور سونا ذاتی طور پہ اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا، یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے، اور کچھ چاندی ہے، تو اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ ان کی قیمت بنائی جائے، سونے اور چاندی دونوں کو ملا کے ان کی قیمت اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا اگر کاروبار ہے تو کاروبار اس کا اتنی مالیت میں ہے کہ اس کی مالیت 52 تولے چاندی کو پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس کچھ سیونگ ہے، کچھ اس کا اکاؤنٹ بیلنس ہے، کچھ نقدی ہے، تو وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کو جب کراس کرے گی تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب تھا، اور اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس مال پہ یا کاروبار کے اوپر 1 سال جب مکمل ہوتا ہے تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ڈیوریشن 1 سال کی، ہاں، کم از کم 1 سال کا اس کا گزرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر سال سے کم عرصہ گزرا ہے ابھی تک تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال کا مکمل ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اور زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے،
قرآن پاک اور حدیث پاک میں یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں، جس کے بغیر بندہ جو ہے وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت بڑی ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان کو اخروی فوائد ملتے ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان کے ثواب کے اعتبار سے، جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں لگاتے ہو تو فرمایا اللہ اس کو اس طرح بڑھاتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص جو ہے گھوڑی کے بچے کو گھر میں رکھ کے اس کو پالتی اور وہ بڑا ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح 1 روپیہ جو تم نے اللہ کی راہ پہ لگایا رب ذوالجلال اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ڈھیروں کے اعتبار سے تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ رب ذوالجلال تمہاری اس کے تصدق سے خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ جس طرح مصارف ہیں، اس کے مصارف غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ہر ایسا شخص کہ جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، جو اتنا غریب ہے کہ جو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو مصارف کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ پہلے اپنی برادری کے اندر دیکھا جائے، اور یہاں پہ محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اعزاء کے اندر اپنے صدقات و خیرات دے گا تو فرمایا اللہ اسے 2 ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اعزاء سے ہٹ کے، رشتہ داروں سے ہٹ کے زکوٰۃ دے گا یا خیرات کرے گا، اس کے مقابلے میں جو اپنے اعزاء کو زکوٰۃ دے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ خیرات کا اجر، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو صلہ رحمی ہے اللہ اس کا بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا ایک یہ میں اس کی افادیت عرض کر رہا ہوں، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ انسان کو آخرت میں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور دوسرا اس کا اگر انسان دنیا داری کے اعتبار سے دیکھے تو پھر دنیا داری کے اعتبار سے زکوٰۃ کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے، انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ محبوب مکرم علیہ السلام نے، میں نے حدیث پاک تلاوت کی، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا کہ اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے، وداؤوا مرضاکم بالصدقات، اور اپنے مریضوں کا صدقے دے کے علاج کیا کرو۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ بھی ایک معمول تھا، بڑا خوبصورت عمل تھا کہ وہ صدقہ دے کے اپنے مریضوں کا علاج۔ ہمارے ہاں بھی وہ چیز ایک واقعی ہے کہ گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ اس خیرات کرتے ہیں، پھر صدقے دینے شروع کرتے ہیں، تو اللہ پاک اسی تصدق سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ اس حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر غور کریں، فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، محبوب مکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، یہی حدیث پاک راوی کہتے ہیں کہ ایک عیسائی نے جب سنی نا کہ مسلمانوں کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ دے گا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب آپ جو حفاظت کے معنی ہے نا، ان تمام معنی کو یہاں پہ اپلائی کریں اس حدیث پاک کے اوپر کہ کس کس نوعیت سے اور کس کس جہت سے، ہر جہت سے محبوب مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں مال محفوظ ہو جائے گا، اس مال میں خسارہ نہیں آئے گا، اس مال میں گھاٹا نہیں آئے گا، اس سے مال چوری نہیں ہوگا، اس مال کے اوپر ڈکیتی نہیں ہوگی۔ آپ اسے تمام جہتوں سے دیکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے مال محفوظ ہو گیا۔ اب وہ عیسائی تھا، جب اس نے یہ سنا نا تو سوچنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں یہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ ان کے لبوں سے جو لفظ نکل جاتے ہیں ان لفظوں کے اندر صداقت ہی صداقت ہوتی ہے، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ کافروں نے جو سب سے پہلے، کفار مکہ نے مکہ پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی جو سب سے پہلے عظمت کا اعتراف کیا وہ حضور کا صادق امین ہونا ہی تھا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا چلیں آج یہ بات بھی آزما لیتے ہیں۔
راوی کہتے ہیں کہ وہ اٹھا، اس نے جیسے ہی حدیث پاک سنی گھر گیا، اس کا کچھ مال جو ہے وہ شام کی جانب تجارت کی غرض سے اس کے ملازم لے کے گئے تھے غلام، اس نے اس کا پورا حساب لگایا، حساب لگا کے اس نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تمہارے دین میں زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، تناسب کیا ہے۔ صحابہ کرام کی گائیڈنس پہ اس نے اپنے اس پورے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اور ساتھ سوچنے لگا کہ اگر یہ بات واقعتاً سچ ہے، اس میں صداقت ہے کہ مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھاٹے سے محفوظ ہو جاتا ہے، خسارہ نہیں آتا، چوری اور ڈکیتی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اگر اس بات میں صداقت ہے تو پھر میرا مال نفع کے ساتھ پلٹے گا اور سلامتی کے ساتھ پلٹے گا۔ اور کہنے لگا اگر میرا مال نفع اور سلامتی کے ساتھ پلٹ آیا تو میں مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ساتھ کہنے لگا کہ اگر بات ایسے نہ ہوئی تو پھر مجھ سے بڑا نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے نبی کا مخالف کوئی نہیں ہوگا۔ چند دن گزرے، روایات میں آتا ہے کہ اس کا غلام اس کی جانب جو ہے وہ جس قافلے میں اس کا مال بھی تھا، اس قافلے کی جانب سے کوئی قاصد آیا مدینہ پاک، اس نے آ کے مدینہ پاک میں یہ افواہ پھیلا دی، یہ خبر دی کہ وہ جو فلاں قافلہ تھا جو شام کی جانب تجارت کی غرض سے گیا تھا، فلاں علاقہ پہ اس قافلے کے اوپر جو ہے ڈاکو نے حملہ کیا ہے اور قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ اب اسی قافلے میں اس عیسائی کا مال بھی تھا جو ہماری شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کر چکا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ یہ بات تو غلط ہو گئی، میں تو اس بات پہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام کے حکم پہ ان کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، اور ان کا یہ وعدہ تھا کہ مال محفوظ پلٹے گا اور نفع کے ساتھ پلٹے گا، تو یہ تو پیغام غلط پہنچا کہ مال کو تو ڈاکوں نے لوٹ لیا اس قافلے کو۔ خیر اس نے روایات میں آتا ہے کہ گھر سے تلوار اٹھائی، ننگی تلوار لہراتا گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کا آج کام تمام کر دوں گا، میں نے اپنے من سے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کروں گا۔ جب گھر سے باہر نکلا، چند قدم چلا تو جو اس کا غلام تھا، جتنے اس کے غلام اس قافلے کے ساتھ اس کا مال لے کر گئے تھے، ان غلاموں میں ایک غلام اب اس کی جانب آ رہا ہے، مدینہ پاک آیا۔ جب اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس کو مبارکیں دینے لگا، اس کو خوشخبریاں سنانے لگا، کہنے لگا کہ تجھے مبارک ہو کہ جس قافلے میں ہمارے بھی چند اونٹ تھے اور ہمارا بھی مال تھا، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لیکن ہمارا مال اور ہمارا سامان ایسے بچا کہ ہمارے اونٹوں میں ایک اونٹ بیمار پڑ گیا تھا، اس کی بیماری کی وجہ سے ہمارا جتنا مال اور اونٹ تھے ہم نے پیچھے روک لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے تو ہم پیچھے رک گئے تھے، اور باقی سارا قافلہ آگے پلٹ آیا، آگے چل آیا، ہم سلامت رہ گئے۔ جب وہ قافلہ آگے آیا تو آگے ایک مقام پہ اس قافلے کے اوپر ڈاکو نے حملہ کیا اور اس قافلے کو لوٹ لیا، لیکن ہمارا مال جو ہے وہ لٹنے سے سلامت رہا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار زمین پر گر گئی اور رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا نعرہ بلند کرنے لگا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کے یہ ساری بات سنا کے مصطفیٰ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے محمد عربی کے نوکروں میں شامل ہوا۔ یہ حدیث اور یہ روایت بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو محفوظ کرتا ہے۔ اس کے برعکس میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی تو فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس کے اوپر ایسا ایک گنجا سانپ مسلط کرے گا، فرمایا کہ جو دو جگہ سے انسان کو اس کے دو ڈانگ ہوں گے، بار بار ڈسے گا، اور محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بندے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ بلکہ قرآن پاک نے تو یوں بھی اشارہ کیا کہ اس کا وہ مال اس کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور سانپ اس کو بار بار اس کے جبڑوں سے پکڑ کے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں، جبکہ انسان یہی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کے اسی انداز میں دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی نقصانات ہیں۔
علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت پہ بات جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، سوالات کی جانب آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ اس کی جب قبر کھودتے نا، جب اس کی قبر بنا لی جاتی تو نیچے سے سانپ نکل آتے. لوگوں نے ایک جگہ پہ قبر بنائی، علامہ صفوری فرماتے ہیں، تو جب نیچے سے سانپ ظاہر ہوئے تو وہاں سے قبر بند کر دی اور پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کے ایک اور مقام پہ قبر بنائی. کہنے لگے چلیں ادھر اتفاقاً ایسا ہو گیا یہاں قبر بناتے ہیں. جب وہاں قبر بنائی تو قبر جب مکمل ہوگی تو پھر سانپ نیچے سے نکل آئے. قدرت الہیہ کی جانب سے یہ قدرت کا عجیب کرشمہ تھا. علامہ صفوری کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبر کو بھی بند کر کے تیسرے مقام پہ قبر نکالی. جب تیسرے مقام پہ قبر نکالی تو وہاں پہ بھی سانپ نکل آئے. لوگ اکٹھے ہوئے، چونکہ صحابہ کا زمانہ تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور سوال کیا کہ حضور یہ مسئلہ ہے، فلاں شخص انتقال کر گیا اور یہ معاملہ ہے، اس کی جہاں پہ قبر نکالتے ہیں 3 دفعہ ہم نے قبر نکالی اور نیچے سے جو ہے وہ سانپ نکل آتے ہیں، اژدہا نکل آتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے اسی گڑھے کے اندر ہی پھینک دو، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے اس کے اوپر کوئی غضب ہے. لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والوں سے جب سوال کیا نا کہ اس کے اندر کون سا ایسا عمل تھا کہ جس عمل کی بنیاد پہ اللہ پاک نے اتنی سخت پکڑ نازل فرما دی، دنیا پہ لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا، تو اس کے گھر والے کہنے لگے ہمیں اور تو پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ یہ اپنے مال سے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. تو دیکھیں یہ زکوٰۃ، اس کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس کی فضیلت دیکھیں کہ اگر ادا کریں تو رب ذوالجلال انسان کے مال کو محفوظ فرما لیتا ہے. مال جو ہے وہ خسارے اور نقصان سے بچ جاتا ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو پھر رب ذوالجلال کی گرفت کس انداز میں ہے، پکڑ کس انداز میں. اور معاشرتی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ انسان اگر زکوٰۃ ادا کرے تو معاشرے کے غرباء جو ہیں، غریب طبقات جو ہیں، ان کو سہارا ملتا ہے. وہ ان کی جو زندگی ہے ان کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اس بات میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم نے کن کو دینی ہے. شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے کہ زکوٰۃ کے اگر ہم مصارف کی جانب جائیں نا تو زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انسان اپنی برادری کے اندر دیکھے، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھے. اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی گلی اور محلے کو دیکھے، اس میں زکوٰۃ ادا کرے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ انسان پھر اپنے شہر کے اندر یہ اتنی سختی سے حکم کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، انسان اپنے برادری میں اس سے بڑھ کے اپنی برادری کو دوسری برادری والا کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے برادری میں دیکھو تاکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے برادری کا. اور دوسرے نمبر پہ حکم ہے کہ اپنے گلی اور محلے کو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ گلی اور محلے کو جو اس مقام پہ رہنے والا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو وہ زکوٰۃ پھر اپنی اسی مقام پہ دے گا نا جو صحیح اس کے مستحقین ہیں. آج یہ معاملہ ہے، میں بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک خاص طبقہ ہے جنہیں ہم بھکاری طبقہ کہتے ہیں. حالانکہ ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن وہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہوتے ہیں، وہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کا تو یہ بزنس ہے، ان کا تو یہ کاروبار ہے. جب وہ وصول کرتے ہیں تو پھر کئی ایسے طبقات ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو بیچارے دستے سوال دراز نہیں کرتے، مانگتے نہیں، پھر وہ رہ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ہم صحیح طریقے سے مستحقین تک خود پہنچاتے نہیں. جو مانگنے آیا، میں چونکہ بازار میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ میں لوگوں کا معمول دیکھتا رہتا ہوں. لوگ رمضان المبارک میں اسپیشلی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ جتنا ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اب جو بھکاری آیا اس سے نکالے، جتنے ان کا دل کیا اس کو دے دیے، بھکاری جو آیا نکالے ان کو دے دیے. تو میں یہ اس بات پہ بڑا زور دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں، جو مستحق ہے اس سے دیں. اس کی جانچ، اس کی پڑتال کرنا، اس کی اچھے انداز سے اس کو دیکھنا آیا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے.
مستحق تک پہنچانا ہی ہمارے اوپر، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے نا، فرض ہے، اسی طرح مستحق تک پہنچانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین نوری صاحب، خطیب ہیں جامع مسجد البشیر، سرکولر روڈ حویلی لکھا کے۔ ناظرین ابھی ان کے ساتھ سوالن جواباً گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پر پروگرام جو ہے وہ پورے رمضان کے دنوں تک چلتا رہے گا، تو حضرت صاحب کو بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے پروگرام میں تکلیف دیتے رہیں گے۔ تو میں بڑھ رہا ہوں اپنے ثناخان مصطفیٰ جناب محمد احمد قادری کی جانب، اور ان سے گزارش کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نغمہ جو ہے وہ پیارا سا جو ہے جی پنجابی کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دس دائے، روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دس دائے، اسی جدھر نظراں چکنے آ بس شہر مدینہ دس دائے، ہن ہور نہ تو ترسا سانو ہن ہور نہ تو ترسا سانو، ہن چھیتی کول بلا سانو، بن ویکھیاں تیریاں گلیاں نو، ہن مشکل جینا دسدا اے، ہن ویکھیاں بن ویکھیاں تیریاں گلیاں نو، ہن مشکل جینا دسدا اے، اساں جد دی ہوش سنبھالی اکو در تے نظراں جمیاں نے، دو جگ وچ اساں غریباں نو بس ایکو سہارا دسدا اے، دو جگ وچ اساں غریباں نو بس ایکو سہارا دسدا اے، روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دسدا اے، مینوں تے تائب بخشش دا کوئی پاک نبی دے نام بنا نہ ہور وسیلہ دسدا اے، نہ ہور وسیلہ سجدا اے، نہ ہور ذریعہ دسدا اے، روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دسدا اے، اسی جدھر نظراں چکنے آ بس شہر مدینہ دسدا اے،
روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دس دائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب، اور ہم یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے بھائی غلام فرید قادری صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ایک تحفہ جو ہے وہ پی ایس اے ڈیجیٹل کو دیا۔ تو غلام فرید قادری صاحب ہمارے علاقہ کے بڑے عظیم شناخوان مصطفیٰ ہیں، وہ کچھ دنوں سے بخار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمیں وہ سن بھی رہے ہیں، ہمارا پروگرام وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کو جناب پروگرام کی دعوت ہے کہ آپ کی طبیعت جب ٹھیک ہو جائے تو آپ فوری طور پر ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اور محمد احمد صابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ہمارے علاقہ کے بہت بڑے اسکالر ہیں منہاج القرآن سے، اور محمد احمد قادری صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے۔ محمد احمد چودھری صاحب بصیرپور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کیمسٹری کے فزکس کے بہت بڑے مایا ناز ممتاز ماہر تعلیم ہیں۔ قاری احمد جار صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، قاری حمید نظامی صاحب لاہور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ تو سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ آگے بھی شیئر کر دیں۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری احمد یار صاحب، جو شناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ انہوں نے بھی شوق کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند کلمات جو ہے حاضری کے لگوانا چاہتا ہوں، تو میں درخواست کروں گا جناب احمد یار صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، سونا ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، کہ آیا آپ خدا جبریل تو جا، کہ آیا آپ خدا کہ آیا آپ خدا جبریل تو جا، جا کے سونے نو لے عرش سجدائی نہیں، جا کے سونے نو لے عرش سجدائی نہیں، دل
نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. معراج کی رات دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے. دونوں ملے نے پیارے دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے. دونوں کر دینے نظارے کوئی رجدائی نہیں. دونوں کر دینے نظارے کوئی رجدائی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد اویس علوی صاحب نے. علوی صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. تو میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں جناب نوری صاحب کی طرف. حضور یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے بزنس کے طور پر جو ہے وہ پلاٹ خرید لیتے ہیں. تو بتائیے گا کہ کیا اس پلاٹ کو اگر ایک عرصہ سے زائد کا عرصہ بیت جاتا ہے, ڈیوریشن اس کی 1 سال کی پوری ہو جاتی ہے, تو کیا اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ اور بعض لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں اور 1 سال بعد ان کی کمیٹی نکل آتی یا 8 ماہ بعد نکل آتی ہے یا ان کا ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے, تو کیا اس کمیٹی کی وہ ایک بچت کی ہوئی رقم ہے اس پر بھی کمیٹی جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلاٹ بطور تجارت بطور کاروبار کے خریدنا, اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی چونکہ یہ بھی ایک کاروبار کا حصہ بن جاتا ہے. تو کاروبار جتنا بھی ہو وہ جس نوعیت کا بھی ہو اس کے اوپر وہ حلال کاروبار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی. اسی طرح کمیٹی جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کی ایک اماؤنٹ ہے جو اس کے پاس سیو پڑی ہے. تو اس صورت میں بھی جو کمیٹیاں وہ دے رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. جب اس کے اوپر سال مکمل ہوگا تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اچھا, ایک اوکھا سا سوال کرنے لگا ہوں. جی. مشکل سا سوال ہے, مطلب مجھے وہ مشکل دکھائی دے رہا ہے, آپ کے لیے تو وہ معمول کی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس اپنی رہائش, وہ پہلے اس کے پاس آلریڈی رہائش ہے, ایک وہ پلاٹ اپنی رہائش کے پرپس کے لیے, مقصد کے لیے اور خرید لیتا ہے جی. تو وہ قیمتی پلاٹ ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ نہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں عائد ہوگی چونکہ وہ اس نے اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ کاروبار کے اوپر ہوتی ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے بینک سے لون لیا ہوا ہے, جی, جاب ہولڈر ہے, بینک سے اس نے لون لیا ہوا ہے, اپنے مکان کی تعمیر پر لگایا ہوا ہے, تو اس کی اپنی تنخواہ سے وہ ماہانہ اقساط جو ہے وہ بینک کو سود کے ساتھ واپس کر رہا ہے. تو کیا ایسا بندہ مجبور ہو کر اس نے لون لیا ہے, شوق سے نہیں لیا, تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کوئی اگر اس کے مسائل؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سود پہ اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا پیسہ لینا. جتنی بھی انسان کو مجبوری ہو, آخر جو ہے وہ رخصت تو وہاں پہ جا کے ملتی ہے نا, جب انسان کو اپنی جان کا خدشہ ہو. تو اس صورت میں بھی یہ سود سے کہاں پہ جو ہے وہ, یہ کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے سود پہ پیسہ لینا, کسی صورت میں بھی. تو اب اگر اس نے لے لیا, چونکہ اس کے اوپر بڑا سخت گناہ ہے, حدیث پاک میں ہے وہ 1 درہم سود سے لیا گیا, وہ اپنی سگی والدہ سے 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی اس کا زیادہ گناہ ہے. تو اب اس نے لیا ہوا ہے, چونکہ یہ اس کے اوپر قرض ہے, تو اس پہ زکوٰۃ تب ہی لازم ہوگی کہ جب وہ اپنی ٹوٹل مالیت یا کاروبار یا اس کے پاس جو اکاؤنٹ بیلنس ہے یا جو نقدی ہے یا جو زیورات ہیں اس کی جب ٹوٹل وہ مالیت بنائے گا تو اس سے اپنے جو قرضہ ہے اس کو مائنس کر دے گا. قرضہ مائنس کرنے کے بعد پھر اس کے پاس جتنی باقیہ جو ہے وہ راس بچے گی, رقم بچے گی, وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا. ادروائز نہیں. اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے باقیہ جو مال بچا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ نصاب سے ہی کم ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. آپ
حکم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ پہلے اپنے جو قریبی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کی جائے اور زکوٰۃ ان کا حق بنتا ہے جی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، لیکن دوست احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتے غریب ہیں. ایک جو بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا ان کو سفید پوش کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایسے احباب ہوتے ہیں نا جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی کے سامنے دست سوال دراز بھی نہیں کرتے، مستحق بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو ڈھونڈ کے زکوٰۃ دینا ہے. پورے شہر میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، ایسے لوگوں کو ترجیح دیں. جو حقوق ہیں برادری کے، رشتہ داروں کے، ان حقوق کے بعد، ان کی ادائیگی کے بعد پھر ایسے لوگوں کو اسپیشلی تلاش کریں کہ جو بیچارے جن کو کوئی بھی نہیں دے رہا، تو جب آپ ان کو دیں گے تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ ایک ثواب اور اجر جو ہے وہ زیادہ ہوگا کہ جن تک کوئی بھی نہیں پہنچ رہا آپ ان کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اماؤنٹ یا یہ راشن پانی جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہے، آپ رکھ لیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا خوبصورت ایک سوال ہے. جب انسان زکوٰۃ دے رہا ہو تو وہاں پہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہے یا یہ میری ویسی خیرات ہے. آپ جس کو مستحق سمجھ رہے ہیں اور جو صحیح مستحق ہے، آپ اس کو خاموشی کے ساتھ جو آپ اس کی معاونت کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں. اچھا، آپ چونکہ ایک جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں، صدر بازار میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے دکاندار حضرات جو ہیں زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، تو اس حوالہ سے آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہ گاہے بگاہے ویسے ان کو یہ میسج دیتا ہوں. زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اس میں ہمیں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی سارے احباب جو ہوتے ہیں وہ صحیح طور پہ زکوٰۃ دیتے نہیں. پورے اپنے مال کا، اپنے کاروبار کا حساب ہی نہیں لگاتے کہ ان کی مالیت کتنی اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. ایک اندازے کے ساتھ کچھ وہ مخصوص کر لیتے ہیں حصہ، جی میں نے خیرات کرنی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ اور پہلا میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے پورے اپنے کاروبار، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اکاؤنٹ کر کے اس کی ٹوٹل مالیت بنا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ایک یہ بات، اور دوسرا میرا میسج یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کوشش کریں کہ صحیح مستحق تک زکوٰۃ پہنچائیں. اگر ہم صحیح مستحق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ ہماری زکوٰۃ جو ہے اس میں ہم لاپرواہی کریں جان بوجھ کے، تو ایسی صورت میں ہماری زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دیں. بہت شکریہ جناب خادم حسین نوری صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں جو ہمارے سوالات کے جواب بھی دے رہے تھے روزمرہ کے، جو ہمارے مسائل کے حوالے سے. انشاءاللہ ان سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ عشرہ میں بھی ملاقات ہوگی. تو ناظرین، اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے روز پھر ملاقات ہوگی. اور دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ زکوٰۃ جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. تو آپ احباب جو ہیں اپنی زکوٰۃ کا، جو آپ کے ریئل حقداران ہیں، اپنے اعزاء اقارب جو ہیں، دوست احباب ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی معاونت کریں، اور ماہ رمضان میں ان کے ساتھ آپ محبت فرمائیں. تو میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعائے خیر جو ہے وہ فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے. اللہم صلی وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ. مولا کریم، یہ چند لمحات پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر اہتمام اور اس کے تصدق سے محترم علاقہ کی معروف شخصیت، بہت ہی انتہائی زیادہ ہر دل عزیز شخصیت محمد احمد ساجد صاحب، ان کے توسط سے یہ پورا ماہ مقدس جو ہے تیرے محبوب علیہ السلام کی تعریف و توصیف اور تیرے دین کی باتیں ہوتی ہیں. اور آج بھی ایک بڑے انتہائی اہم ٹاپک پہ، دین اسلام کے ایک عظیم رکن پہ چند باتیں ہوئیں. یہ جتنے لمحات گزرے ہیں یا اللہ، ان لمحات کے تصدق سے ہمارے حال پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. مالک ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ، محترم محمد احمد ساجد صاحب کو برکت نصیب فرما. رسول کریم علیہ السلام کی رحمتوں کے تصدق سے ہمیں دین متین پہ صحیح معنوں میں عمل کی سعادت عطا فرما. مولا کریم، ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے فتنہ و فسادات اور ہر قسم کے اندرونی بیرونی شر سے محفوظ فرما.
ملک پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان میں جتنے ایسے احباب ہیں جو ملک پاکستان کی ترقی اور عروج کے لیے رسول کریم علیہ السلام کے جو غلام محنت کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں تو برکتیں نصیب فرما۔ محبوب مکرم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا اس ملک میں رواج فرما۔ تمام مسلمانان اسلام کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس اور حرمین شریفین کو آباد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک سے یہ عجیب و غریب قسم کی وائرس، کرونا وائرس، اس کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔